احمد بنت قریب. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اچھا جی، آپ کا سوال ہے سورہ عبسہ کی زکوٰۃ اور طریقہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے. جو ہمارے پاک و ہند کے عامل حضرات ہیں وہ سورہ عبسہ کو جو ہے وہ اس لیے پڑھتے ہیں یا اس کا عمل کی زکوٰۃ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجت کے لیے بہت مجرب ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سورہ عبسہ جو ہے یہ صرف رجت میں کام نہیں آتی، اس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور بھی بہت سارے کاموں میں یہ کام آتی ہے. میں آپ کو طریقہ اس کا سمجھا دیتا ہوں. اس کی زکوٰۃ کا بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے، کتنے دن کی زکوٰۃ ہے اور کیسے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے. پھر اس کے فوائد و برکات کچھ ابھی بتا دوں گا، باقی انشاءاللہ پھر لکھوا دوں گا. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سورہ عبسہ جو ہے نا یہ 30ویں سپارے میں ہے، اور 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے سورہ نبا، اور دوسری ہے سورہ نازیات، اور تیسری ہے سورہ عبسہ. نوٹ کر لیں آپ حضرات بھی کہ سورہ عبسہ کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے ایک جگہ ہو، جگہ بھی ایک ہو، اور آپ کی جناب والا جس پہ آپ عمل کریں گے آپ جائے نماز لے لیں، مصلی سمجھ لیں، یا کوئی رومال سمجھ لیں، یا کوئی بھی چیز ایک ہی جگہ کے اوپر آپ اس کو کریں گے، اور آپ جگہ تبدیل نہیں کریں گے، نہ وقت تبدیل کریں گے. یہ کوشش کریں گے آپ نے پہلے دن 41 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اور شروع کب کیا جا سکتا ہے؟ چاند کی شروع کی تاریخوں میں 9 چندی جمعرات کو شروع کر لیں، یا 9 چندی اتوار کو شروع کر لیں. یعنی ہفتے کا دن گزار کے جو رات آتی ہے اس کو 9 چندی اتوار کہتے ہیں. بدھ کا دن گزار کے جو جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. لیکن مہینے کی پہلی جمعرات یا پہلی اتوار، تو اس کو یہ عمل شروع کریں. 41 مرتبہ آپ روزانہ اس عمل کو پڑھیں گے، سورہ عبسہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبسہ وتولی، مکمل سورت کو آپ پڑھیں گے 41 مرتبہ 41 دن. یہ پہلا عمل ہے. 41 مرتبہ 41 دن تک یہ پہلا عمل ہے. اس کے بعد 41 دن کے بعد جناب والا بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. 41 دن کے بعد پھر آپ اس میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں. درمیان میں آپ وقفہ کر لیں، 2 دن کی چھٹی، 3 دن کی چھٹی کر لیں، 4 دن کی چھٹی کر لیں. پھر اگلے 41 دن کا عمل آپ شروع کر دیں گے. وہ آپ 41 دن 81 مرتبہ پڑھیں گے سورہ عبسہ کو. اس کے بعد جو ہے یہ 41 دن جب پورے ہو جائیں گے، پھر اگلا جو عمل ہے آپ کا وہ 41 دن 111 دفعہ آپ پڑھیں گے. یہ عمل سورہ عبسہ کا، جس کو صغیر کبیر دونوں کہتے ہیں، یہ مکمل ہو جائے گا. اب جو حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے کسی عمل میں رجت ہوتی ہے، یا ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں نحوست آ جاتی ہے، رجت ہو جاتی ہے، عمل الٹا ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، مصائب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ جب آپ کوئی نیا عمل شروع کریں گے تو یہ نوٹ کر لیں. جب کوئی نیا عمل شروع کریں گے اور آپ کو محسوس ہوتا ہو یا آپ کو لگتا ہو کہ میرے اوپر رجت ہو جاتی ہے، میں پریشانی میں آ جاتا ہوں، مشکلات آ جاتی ہیں، تو 1 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام سورہ عبسہ کو آپ پڑھ لیں گے. اور پھر دوسرے عمل کی آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کو کرتے رہیں گے آپ جیسے آپ کو سہولت ہو. تو اس طرح جناب والا یہ عمل اس طرح مکمل ہو جاتا ہے. پہلے 41 دن، پھر 41 دن، پھر 41 دن. اس کے بعد روزانہ آپ صبح شام 1 دفعہ پڑھ لیں. فوائد و برکات، اس کی اتنی فوائد و برکات ہیں کہ پہلا فائدہ اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی بھی عمل جو آپ نے کیا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عمل میرا کام نہیں کر رہا، اس عمل کی مجھے فوائد و برکات نہیں مل رہے، تو اس عمل کے شروع میں 1 دفعہ پڑھ لیں اور اس عمل کے آخر میں 1 دفعہ پڑھ لیں. آپ کو اس عمل کا نتیجہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. پہلا فائدہ تو اس کا یہ. اس کے علاوہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں. اور زکوٰۃ کے اس کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ حضرات نے سمجھ لیا ہے. یہ اس کے زکوٰۃ کا طریقہ ہے. یہ میرا سوال ہے، ابھی آپ نے اس میں رجت کے بارے میں بات کی. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں رجت کیا ہے، کیوں ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے، اس کو اگر تھوڑا ڈیفائن. دیکھیں، جب ہم اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں پڑھیں گے
سبق صحیح طرح ادا نہیں کریں گے، ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں ہوں گے، الفاظ ٹھیک نہیں ہوں گے، اس کا معنی ٹھیک نہیں ہوگا، اور جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون چیزیں ہیں، یعنی وضو سے عمل کرنا، پاک صاف ہو کے کرنا، جگہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، جو فرائض کے اندر چیزیں آتی ہیں، جب اس کا ہم خیال نہیں کریں گے، وقت پر عمل نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، عمل کے دوران ہم جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور جناب اللہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، الٹے سیدھے کام کرنا، جن چیزوں سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، جب ہم وہ اس سے نہیں روکیں گے تو ہمارے اوپر وبال آئے گا۔ اس وبال کو دوسرے معنوں میں رجت کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جیسے آپ کو آپ کے استاد نے بتایا کہ بھئی آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس ایک عمل کا یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے پر آپ نے کرنا ہے، اور آپ اس کے اندر اپنی مرضی شامل کریں گے نا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر استاد نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی اس عمل کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور آپ اس کو فجر کے بعد نہیں کریں گے، فجر سے پہلے کریں گے یا اس وقت گزرنے کے بعد کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اسی نقصان کو کہتے ہیں رجت کا ہو جانا۔ اس میں ایک اور سوال ہے جو یہ کہتے ہیں رجت ہو جاتی ہے تو پھر سے دور کرنے کا آسان طریقہ کیسے؟ اب اکثر لوگ تو یہ نہیں پڑھے ہوتے، کتابوں سے عمل دیکھ لیتے ہیں اور وہ کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی بڑی بڑی صورتیں بھی نہیں آتی۔ ہاں دیکھیے، رجت کو دور کرنے کے لیے جو سب سے بہترین اور مجرب عمل ہے وہ ہے درود شریف، اور درود شریف میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ درود ابراہیمی۔ اگر وہ درود ابراہیمی کی کثرت کر لیں تو وہ رجت سے نکل جائیں گے، اور اس سے درود شریف اس بندے سے پڑھا ہی نہیں جائے گا، وہ 3 دفعہ 7 دفعہ 5 دفعہ پڑھے گا، وہ درود شریف آ جائیں، بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں۔ درود شریف جو ہے اس سے پڑھا ہی نہیں جائے گا، درود شریف وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا، درود شریف رکاوٹ آ جائے گی۔ اب اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھے رجت ختم ہو جائے۔ اب بعض ایسے حضرات ہیں جو قرآن ہی نہیں پڑھے ہوئے اور وہ کہتے ہیں ہم عامل بن جاتے ہیں، ہم عامل بن جاتے ہیں، پھر جب اس قسم کی اعمال شروع کرتے ہیں، چیزیں شروع کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں رجت ہو گئی۔ تو آسان جو حل ہے وہ تو درود شریف، سب سے بہترین جو آسان حل ہے وہ درود شریف ہے۔ ہاں سورہ عباسہ جو حضرات پڑھ سکتے ہیں وہ پھر بعد میں کر لیں اس کو۔ اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو رجت کے لیے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور بھی اس کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں بہت ساری جو رجت کے لیے کام آتی ہیں۔ کچھ کتابوں میں بھی علماء نے لکھی ہیں، وہاں سے بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، پھر اس پر مشورہ کیا جا سکتا ہے، مشورہ کر کے وہ بھی رجت کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن جو مجرب عمل ہے وہ ایک سورہ عباسہ کا ہے، اور یہ درود شریف کا ہے۔ درود اگر رجت کے لیے ہیں سب سے بہترین۔ اب لوگ سورہ عباسہ کو بھی رجت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی لیے اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی لیے اس کا عمل کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنی رجتیں ہوئی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ تو یہ ہے جی آپ کا سوال، اس کا جواب۔